نعرے حاضری! ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے آل رسول پاک، اب آلہ ہے کربلا، تیرے شرف کے واسطے کافی ہے بس یہی۔ اجو صاحب کے گھر میں بلڈنگ نمبر 33 میں مجلس سے عزا کا انعقاد ہے اور نظر کا انتظام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل 7 بجے وہاں بھی شرکت فرمائیں۔ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون۔ الذي لا يدركه بعد الامم ولا يناله غوث الفتن۔ الذي ليس لصفته حد محدود ولم على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ صلوات انجام دے رہے ہیں۔ جو لوگ اسلام اور اسلامیات سے شغف رکھتے ہیں، دین کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، یہ مجالس ان کے لیے ہے، وگرنہ منت کی طرح کسی چیز کی برابری کرنا کہ ہم نے منت مانی تھی لہذا اسے کرنا ہی ہے، تو نہ اسلام اس مذہب کا نام ہے، نہ رسم کی ادائیگی کا نام ہے، بلکہ یہ اس جذبے کا نام ہے جو پیغمبر اکرم نے، آپ میری طرف اگر دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کر کے اٹھیں گے، اور میرا ہمیشہ یہ وعدہ ہوتا ہے کہ میں مجالس میں جہاں تک ممکنات میں ہوتا ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری مجالس میں جو حضرات تشریف رکھیں وہ اپنی علمی معلومات میں چند گام اضافہ کر کے اٹھیں، اور اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ آنے جانے والوں سے زیادہ اہمیت کا اس وقت میں حامل ہوں کہ کرسی لگا کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ چیزیں آپ کی توجہات کو مبذول نہ کرا سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے یہاں ضرور ہے، ذہن کہیں اور کام کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک انسان مصلی پر کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد، اس کا کام اس لیے سجدگاہ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ساری دنیا سے ناتا توڑ کر وہ پروردگار کا ہو جائے۔ ہماری مجلس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جب انسان فرش عزا پہ آ جاتا ہے تو ساری دنیا سے ناتا توڑ کر کربلا والوں کا ہو جاتا ہے۔ والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، امانتوں والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ لقد
خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں نے ہی اسے جہنم کی پستیوں میں ڈھکیل دیا. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے. اب آپ متوجہ رہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، سب کو میں نے پستی میں ڈھکیل دی سوائے ان لوگوں کے آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اچھے عمل انجام دیے، جو عمل صالح بجا لاتے. اور پھر اللہ کہہ رہا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے یہاں سے دائمی اجر ہے. تاخیر کا نہیں ہے، یہ کلام کسی مولانا کا نہیں ہے، یہ کلام کسی مفتی کا نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ کلام کلام الہی ہے، اور ایسا معجزہ ہے یہ قرآن دنیا میں کہ 6666 آیتوں میں دنیا کے بننے سے لے کے دنیا کے خاتمے کے بعد تک کے میٹر کو اس پورے قرآن میں سمیٹ دیا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، فقط آج ایک ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا لا، ہندوستان کا قانون. آپ وکیلوں کے گھر جائیں، آپ دیکھیں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں کورٹ میں، عدالتوں میں، ان کے یہاں آپ کو الماریاں سجی ہوئی ملیں. کیا ہے یہ؟ کہا انڈین لا ہے. اتنا سارا؟ کہا یہ بھی کم ہے، ابھی یہ ساری کی ساری نہیں ہے. تو ایک ہندوستان کو چلانے کے لیے سینکڑوں جلدوں میں قانون لکھا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی قانون کی تکمیل نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام انسانی ہے. کلام ربانی کا معجزہ یہ ہے کہ فقط 30 پاروں میں تذکرہ، بایولوجی کا بھی تذکرہ، تھیولوجی کا بھی تذکرہ، جتنے علوم ہیں جب انسان جانتا نہیں تھا تب قرآن اپنے دامن میں سمیٹ کر لایا تھا، یہی بتانے کے لیے کہ دنیا جاہل ہے وہ عالم ہے. صلوات پڑھیے مل کر. آپ غور کریں کہ جب علوم کے جوہر دنیا پہ کھلے نہ تھے، جب ابواب علم منکشف نہ ہوئے تھے، جب ابواب علم کا انکشاف نہ ہوا تھا، تب قرآن، اور یہاں 4 چیزوں کی قسمیں کھا کے پھر بھی کتنے مسلمان ہیں جنہیں ان قسموں پہ بھروسہ نہیں ہے. تو کبھی کبھی تو ہم بھی یہی کہا کرتے ہیں نا، مسلمان ہیں مگر قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ کی قسموں پر اعتماد نہیں ہے. تو جب اللہ قسم کھا کھا کے کتنی چیزیں بیان کر رہا ہے، مسلمان ماننے کو تیار نہیں، تو ہم کتنی مرتبہ قسم کھا کھا کے مسلمانوں کے سامنے حقائق رکھیں. کبھی کہا جاتا ہے یہی قاتل ہے حسین کے، یہی روتے بھی ہے. تو جو اللہ کی قسموں پہ بھروسہ نہ کرے وہ ہماری قسموں پہ بھروسہ کیا کرے گا؟ ہمارے پاس تو دنیا میں ایک ہی علاج ہے کہ اگر تم نہیں تسلیم کرتے اور یہ مانتے ہو کہ ہم حسین کے قاتل ہیں، ہم ہی قتل کر کے روتے ہیں، تو فیصلہ صاف کر لو نا، تم بھی جمع ہو جاؤ، ہم بھی جمع ہو جائے، دونوں ان کے قاتلوں پہ لعنت کریں. بھائی ہم تو برابر لعنت کرتے ہیں، ہم بھی لعنت کریں، تم بھی لعنت کرو. بھائی یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول نے مباہلے کے میدان میں. مسلسل قرآن مجید کی آیتیں آئی، اور جب آیتیں آ کر کے یہ عیسائیوں کے سامنے، نصارہ نجران جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، جب ان کے سامنے اللہ کے رسول نے آیتیں پڑھی، بیٹھ جاؤ بیٹا، وہی بیٹھ جاؤ، جب آیتیں پڑھی ان کے سامنے تو ایک وقت وہ آیا کہ ساری آیتیں ختم ہو گئی. اب اللہ کے رسول کو حکم ہوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ان سے کہہ دو میرے رسول کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں. میرے مالک یہ قرآن مجید کی آیتوں پہ آئے تھے، اس کو روک کر یہ بچوں کے لانے لے جانے کا تذکرہ کیوں؟ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ونسانا
اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے. بھائی پوری تاریخ مباہلہ ہے، مسلمانوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ جب قرآن جواز دینے پر خاموش ہو گیا، جو اللہ آیتوں پہ آیتیں بھیج رہا تھا نا، یہ میں اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، جنہیں شوق ہے قرآن مجید کے مطالعے کا، اس لیے کہ ہم باتیں علمی کرتے ہیں. جہالت شہر مدینہ العلم ہے. بھائی جو بھی علی کے دعوت سے وابستہ ہے نا، علی نبی کے علم کا دروازہ ہے، شہر علم کا دروازہ ہے نا. تو بھائی جاہلوں کا جواب کون دے؟ جاہل کا جواب جہالت ہوتی ہے نا، یا خاموشی ہوتی ہے. جاہل ہوگا تو جاہل کا جواب دے گا، عالم ہوگا تو جاہلوں کے جواب پہ خاموشی ہو جائے گی. بڑی توجہ ہے بھائی، تھوڑا پیچھے کا شور کم کر دو. مجلس ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے، سارا انتظام ہو چکا ہے. آپ خاموش رہے، سلوات پڑھے مل کر محمد والے. بڑی توجہ. ویسے نہ بولا کرو، اس لیے کہ تم علی والے ہو، اور علی کو تو ہر ایک نے مشکل میں پکارا ہے نا، چاہے وہ ہم ہو چاہے جو ہو. اصحاب رسالت باپ نے پکارا، رسول اللہ نے خیبر میں پکارا، سب نے علی کو پکارا ہے. علی کو رکھا ہی اس لیے لقب شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے. کون نہیں مانتا کہ وہ شیر خدا ہے؟ کون نہیں مانتا کہ وہ مشکل کشا ہے؟ بھائی مشکل کشا مانتے ہو؟ کبھی مانا جانا کہ مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ جو مشکلوں کو آسان کر دے اسے مشکل کشا کہتے ہیں. جو مشکلوں کو توڑ دے اسے مشکل کشا کہتے ہیں. بھائی وہ خیبر کشا ہے، خیبر توڑتا ہے. مشکل کشا ہے، مشکل کو دور کر دیتا ہے. شیر خدا ہے، کتنے خدا کے دشمنوں کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیتا ہے نا. یہ سارے القاب ہیں علی کے، تو علی والے ہو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. میں کیا سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو سائل تو اس کو رد نہ کرے. کرے سوال جو سائل تو اس کو رد نہ کرے. میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے. سب نے پکارا، انبیاء نے پکارا، رسول اکرم نے پکارا. خیبر میں کہا ناد علی المظہری عجائب، ندا دو علی کو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. آج مسلمانوں کے پاس حرز تحفظ کے طور پر بلایات سے بچنے کے لیے بچوں کے گلے میں ناد علی پہنا دیا جاتا ہے. خدا کی قسم، قربان جائیے، قربان جائیے. میرے علی کا نام گلے میں اگر لٹکا دیا جائے تو بچوں کے لیے حرز طفلہ ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. عصائے پیر ہے، تیز جواں ہے، حرز طفلہ ہے. دیکھیں آپ، بھائی جوانوں کے لیے لاٹھی ہے، بوڑھوں کے لیے لاٹھی ہے، جوانوں کے لیے تلوار ہے، بچوں کے لیے حرز طفلہ ہے. بھائی کیا کیجیے گا، آزو بازو گھر بھی ہے، آپ گھبرائے نہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں. علی کا ذکر ہے، رسول کا تذکرہ ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، کربلا والوں کا ذکر ہے، شہادت عثمان کا تذکرہ ہے. یہ لوگ اس وقت ایسا کھوئے ہوئے ہیں ذکر میں کہ بے خیالی کے عالم میں برتن چھوٹ رہے ہیں. آپ گھبرائے نہیں، آپ بالکل نہیں گھبرائیے گا. اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد کون گھبراتا ہے؟ مسلح پر آنے کے بعد اگر کب کبھی بھی آ جائے تو خوف الہی میں ہوتی ہے، دنیا کے ڈر سے نہیں ہوتی ہے. سلامات پڑھیے میرے کیا محمد والے. بڑی تیزی کے ساتھ آ گیا آپ تک، میں مسلسل ہو گیا، آپ کے اذہان متوجہ ہو گئے، خشوع و خضوع کی منزلیں قریب آ گئی. آپ متوجہ ہے پوری طرح سے، تمام اہل علم کا مجمع ہے یہاں سے وہاں تک. جتنے بھی میرے سننے والے، میں ہمیشہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں مجالس کو رسم سمجھ کے نہیں پڑھتا، میں ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھ کے نہیں پڑھتا. میں مجالس کا جو مفہوم ہے
اس کو سمجھ کے پڑھتا ہوں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے. واقعات میں الجھا کر قوموں کا وقت ضائع کرنا میرا کام نہیں ہے. میرا کام تفکر دینا ہے, تدبر دینا ہے, فکر دینا ہے. واقعات پڑھنا تو آپ کا کام ہے نا. آج مولانا نے نیا واقعہ پڑھ دیا. مولانا نے کون سا کمال کیا؟ کتاب آپ اٹھائیے, نیا واقعہ آپ بھی پڑھ لیجیے. نئی فکر جو دے جائے اسے مفکر کہا کرو. اور جو ذکر حسین کرنے آتا ہے وہ واقعہ نگار نہیں ہوتا, وہ مفکر ہوتا ہے, وہ مدبر ہوتا ہے, وہ تدبر کرتا ہے. تو اب تدبر سنیے گا. آئیے, قرآن مجید نے 4 قسمیں کھائیں. کاہے کے لیے؟ انسان کی تخلیق کے لیے. یہ ابھی شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, مالکی, حنفی, شافعی کوئی مسلک نہیں. ابھی مسلم, نان مسلم نہیں, کچھ نہیں. پوری انسانیت کا ذکر, مانوتا کا ذکر, ہر طرف پوری انسانیت کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. جہاں بھی 2 آنکھیں ہیں, جہاں بھی چہرہ ہے, جہاں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے, جہاں بھی خون کی روانی رگوں میں دوڑ رہی ہے, جہاں بھی قدم اٹھ رہے ہیں, جہاں بھی ہاتھ کام کر رہے ہیں, جہاں بھی ذہن ورک کر رہا ہے, جہاں دماغ فکر کر رہا ہے, ہر ایک انسان کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے اللہ نے 4 قسمیں قرآن مجید کو منبع بنا کر, مخزن بنا کر, مرکز بنا کر, منبع علم و کمال بنا کر کہا. وہ تین کی قسم, وہ زیتون کی قسم. تین بھی پھل ہے, پھل ہے. اردو زبان میں تین کو کہتے ہیں انجیر. قرآن نے قسم کھا لی انجیر کی. دنیا کہے گی عجیب و غریب فکر ہے, ہم قسم کھاتے ہیں تو قرآن کی, ہم قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی, ہم قسم کھاتے ہیں تو رسول کی, ہم قسم کھاتے ہیں تو غازی عباس کی, ہم قسم کھاتے ہیں تو یا تو وہ جو ہم سے بڑا ہے یا تو اس کی جو سب کا پیارا ہے. اور یہاں اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ انجیر کی قسم کھا. اللہ کہاں ہے آپ؟ تم پھل دیکھ رہے ہو, میں نسبت دیکھ رہا ہوں. بھائی میں نے قسم کھائی ہے تو اب تمہارا کام ہے کہ تم نسبتوں تک پہنچو, کیونکہ نسبتوں تک پہنچنا, اثر کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچنا ہی تو ایمان ہے. اگر پہنچ گئے تو مومن کہلائے, نہیں پہنچے تو کافر رہ گئے. بھائی اثر کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچنے ہی کا نام تو ایمان ہے. یہی ہے نا ان الآثار. بھائی علم کلام کے علماء نے یہ مقولہ دیا, یہ آثار مؤثر پر دلالت کرتے ہیں, یعنی آثار کے ذریعے ہی مؤثر پہچانا جاتا ہے. پاگل کی گفتگو کے آثار دیکھیں تو ذہن سمجھ میں آ جائے گا کہ عقل مند بول رہا ہے کہ پاگل بول رہا ہے. عقل مند بول رہا ہے کہ پاگل بول رہا ہے. بھائی حق کا دفاع کرنے والا بولے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ حقدار بول رہا ہے کہ غاصب بول رہا ہے. بھائی زبانیں بتا دیتی ہے کہ حقدار بول رہا ہے کہ غاصب بول رہا ہے. ساری چیزیں نا, تو اثر جو ہے وہ مؤثر تک پہنچا دیتا ہے. تو قرآن نے قسم کھائی وہ تین ایک پھل ہے جس کا نام انجیر ہے, انجیر کی قسم. وہ زیتون کی قسم. زیتون بھی ایک پھل ہے, اولیو آئل, جس کا تیل نکلتا ہے, اولیو بولتے ہیں اس کو. عرب کی سرزمین پر جیسے ہمارے یہاں رائی کا تیل اور دوسرے تیل جو آئلز یوز کرتے ہیں ہمارے یہاں کھانوں میں, فروٹس میں, وہی عرب میں یوز ہوتا ہے. زیتون ایک پھل ہے, اور زیتون کی قسم. تو 2 پھل کی قسم کھائی, 3 کی قسم, زیتون کی قسم. وہ طور سینا کی قسم ایک پہاڑ ہے جس پر اللہ کا نبی موسیٰ جا کر اللہ سے باتیں کرتا تھا. اللہ کہاں سے بات کرتا تھا؟ تاریخ قرآن بتاتی ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ایک پیڑ کو وسیلہ بناتا تھا. خود اللہ سامنے نہیں آتا تھا, اللہ موسیٰ سے باتیں کرنے کے لیے ایک پیڑ کو وسیلہ بناتا تھا. پیڑ سے آواز آتی تھی اور موسیٰ بات کر لیتے تھے. اے اللہ تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ کہا سامنے آ جاؤ تو اللہ نہ رہوں, کیونکہ اللہ وہ ہے جو آنکھوں میں نہیں آتا. تو میرے مالک وسیلہ کیوں بنایا؟ کہا اس لیے وسیلہ بنایا کہ موسیٰ سے بات بھی ہو جائے, میری الوہیت بھی باقی رہ جائے. موسیٰ سے بات بھی ہو جائے, میری الوہیت بھی باقی رہ جائے. اب ایک جملہ کہوں, تمام موالیہ نے حیدر کرار کا مجمع ہے. بھائی کوہ طور پر موسیٰ سے باتیں کرنا ہوئی تو پیڑ کو وسیلہ بنایا, یعنی کلام اللہ کا پیڑ وسیلہ, کلام اللہ کا پیڑ وسیلہ. کسی کو اعتراض نہیں, شب ہجرت محمد سے بات کر کے علی کو وسیلہ بنائے تو اعتراض
حسینیت زندہ باد ہے، مظلومیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد کہی جائے گی. بھائی کیا کیا جائے؟ جب جن کا تذکرہ کیا جائے گا تو زبان پنا صحیح تصور میں تو رات آ ہی جائے گی نا زندہ محترم. تو یہ بچے اپنے تصورات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر حسین مظلوم ہے تو یزید ظالم ہے، اگر حسین زندہ باد کہا جائے گا تو یزید مرد آباد کہا جائے گا. اس لیے کہ دن مکمل ہی نہیں ہوتا نا جب تک رات کے ساتھ دن نہ ملے، دن کے ساتھ رات نہ ملے. تو اس لیے یہ بچے یہ آج حسین ڈے مکمل کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں نا زیدان محترم. لہذا آپ کے اذہان علی تک یہ گفتگو پہنچاتا چلوں. ضمن بات آ گئی تھی جو میں نے آپ کے حوالے کی کہ موسیٰ سے اللہ نے کوہ طور پر بات کی. درخت کو ذریعہ بنا کر پیڑ سے اللہ اپنی آواز پیدا کرتا تھا. موسیٰ کلام کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کیا ہے جو پیڑ سے آواز پیدا کرتا ہے؟ تو میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ قرآن تو بتا اللہ ہے کیا؟ تو قرآن نے آواز دی سورۃ نور. سنے میں بڑے ریفرنسز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، اور میں بڑے چیلنج کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بات میں پڑھتا ہوں وہ دکھاتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، سناتا بھی ہوں. لائبریری بھی ہے، ریفرنس بھی ہے، گھر بھی قریب ہے، باہر کا نہیں ہوں. یہی کہوں جسے اعتراض ہو، جو جاننا چاہے، جو سمجھنا چاہے، جو فکر رکھتا ہو، جو علمی جستجو رکھتا ہو، میرے گھر تک چلا آئے. حیدری بڑا ہی یہ مشہور نام ہے، کہیں بھی پوچھ لے. کچھ نہ آئے تو یہی پوچھ لے کہ پتلا دبلا شیعہ عالم کہاں رہتا ہے، ہر ایک بتا دے گا. میرے گھر لائبریری بھی ہے، کتابیں بھی ہے، ریفرنس بھی ہے. جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ مدرک بھی ہے، وہ مخزن بھی ہے، وہ حوالے بھی ہے. ہم ہر ایک چیز پیش کریں گے. قرآن سورۃ نور. اللہ نے قرآن مجید میں ایک سورہ ایسا بھی اتارا ہے جس کا نام ہے سورہ نور. اس میں اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ کیا ہے؟ یہی تو میرا کوشچن تھا. کوشچن مارک کیا تھا میرا کہ اللہ ہے کیا؟ تو سوال ایک پیدا ہوگا کہ نہیں بھائی اللہ آنکھ بھی نہیں رکھتا، اللہ کان بھی نہیں رکھتا، اللہ زبان بھی نہیں رکھتا، اللہ ناک بھی نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ پیر بھی نہیں رکھتا، اللہ کچھ رکھتے ہی نہیں تو ہے کیا؟ ایک سوال تو پیدا ہوگا نا کہ اللہ جب کچھ رکھتا ہی نہیں تو ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. نور کیا کا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیا ترجمہ کریں گے؟ کہا انگلش میں ترجمہ کریں گے تو الیکٹریسٹی ہوگا، اردو میں ترجمہ کریں گے تو بجلی ہوگا. تو کیا کبھی بجلی دکھائی دیتی ہے؟ توجہ چاہ، بجلی دکھائی دی کبھی نہیں نا. تو کیسے پتا چلے بجلی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا وائر چھو کے دیکھو، کہا مر جائیں گے. جب رہیں گے نہیں تو چھوئیں گے کیا بجلی تمام؟ تو کیسے پتا چلے کہ بجلی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بلب لگانا ہوگا. بلب لگے گا تو بجلی اپنا اثر دکھائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کا اثر دیکھنا چاہتے ہو بندگی میں آنا پڑے گا، وہ اپنا اثر دکھائے گا. بندگی میں آنا پڑے گا، بندگی میں آنا پڑے گا، بندگی میں آنا پڑے گا. آؤ بندگی میں. اب یہ الگ بات ہے کہ اچانک ساری لائٹس بجھ گئی یہاں سے وہاں تک کی. سب نے کہا اندھیرا ہو گیا. کیوں؟ کہا لائٹ چلی گئی. ایک بچے نے دیکھا ارے تو 0 واٹ چل رہا ہے. تو میں نے کہا 0 چلنے سے کیا ہوتا ہے جب سارے بڑے بڑے بجھ گئے تو 0 کے جلنے سے کیا فائدہ؟ کہا بڑوں کا بجھنا دلیل نہیں بنے گا کہ لائٹ گئی، اس کا چلنا دلیل ہے کہ لائٹ ہے. جو چاہ رہا ہوں تو پھر ہوا کیا؟ کہا ان بڑوں کو دیکھو یہ فیوز ہو گئے ہوں گے. جو چاہ رہا ہوں یہ بڑے بڑے جتنے ہیں یہ سب فیوز ہو گئے ہوں گے کیونکہ چھوٹا چل رہا ہے اس کا مطلب لائٹ ہے. تو ان سب نے انکار کیوں کیا کہ لائٹ نہیں ہے؟ کہا یہ جب فیوز ہوتے ہیں تب انکار کر دیتے ہیں. بڑا سمجھ میں یہی سے بجلی نے بھی سمجھا دیا کہ نور کا انکار بڑے بڑے بلب اس وقت کرتے ہیں جب یہ فیوز ہو جاتے ہیں اور مسلمان انکار نور اس وقت کرتے ہیں جب کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک قسم کھائی پہاڑ کی، وہ حاضر بلد الامین، اور ایک قسم کھائی ایک شہر کی، ایک سٹی کی. شہر کی قسم، پہاڑ کی قسم، زیتون کی قسم،
تین کی قسم، میں ریٹن گیا، زیتون کی قسم، تین کی قسم، تورے سینا کی قسم، بلد امین کی قسم۔ اب میں نے پوچھا میرے مالک یہ قسم ہے تو نے جو کھائی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یہ دین ہے کیا چیز؟ تو اب مفسرین نے لکھا، بڑی توجہ رہے آپ کی، بڑے علمی پیمانے کی طرف آپ کو لے چل رہا ہوں تاکہ جب قرآن پڑھے نا تو آپ کا قلب نورانی بن کر آپ کے اذہان تک اپنا مفہوم دے جائے۔ قرآن کہے کہ میں کیا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن بار بار جھجھوڑ رہا ہے، پھر بھی قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، آئے گا بھی کیسے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے فقط قرآن سنانے کو تم نے دیکھا، قرآن رکھ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ تیسرا سورہ، اس کی تقریباً 70 سے زیادہ آیتیں اللہ کے رسول نے سنا ڈالی۔ عیسائی اپنی بات پہ اٹل رہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر گھر آئے، ہاں گھر آ کر جب کہا ابنانا و ابناکم، یہ سورہ آیت مباہلہ ہے قرآن میں صبح قیامت تک، یا تو اس واقعے کو مانو یا قرآن سے یہ آیت نکال دو، یہ واقعے کو مانو۔ بھائی کیا کریں، قرآن جو ہے وہ سیرت رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر رسول کی سیرت چھوڑو گے تو خالی قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کے علاوہ قرآن خود کہتے ہی نہیں، تو اب تم محتاج ہو نا، جو آج رسول کو اپنے جیسا مانتے ہیں، اگر اللہ ان پر نازل کرتا ہے اقیموا الصلاۃ تو یہ شاید بریانی کی سلاد ڈھونڈتے نماز ذکر قرآن جاری ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ، میں کہیں اور جائے بغیر اپنے فقہ کے اندر اپنے لمٹ میں بڑی مستحسن گفتگو کرتے ہوئے گزر رہا ہوں۔ آواز دی وقتی دن کی قسم، یہ دین ہے کیا؟ یہی ذکر کرنا ہے نا، یہی تدبر کرنا ہے، یہی ذکر کرنا ہے۔ میں اس واقعے کو بھی کہتا چلوں، نہ جانے میرا بیٹھا ہوا مجمع سب جانتا ہے مباہلہ کیا ہے۔ پنجتن کو لے گئے نا، انا میں کسے لے گئے؟ حسن اور حسین کو۔ نسانا میں کسے لے گئے؟ صرف فاطمہ کو۔ انفسنا میں کسے لے گئے؟ صرف علی کو۔ اب یہ سارے اعتراضات ہم پر کرنا چھوڑ دو، جتنے اعتراض کرنا ہے نبی پہ کرو کہ آیت میں گنجائش ہونے کے باوجود کتنوں کو چھوڑ دیا، انہیں لے گئے۔ بھائی جن کو رسول نے چھوڑا ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جو رسول کے ساتھ گئے ہم انہیں لے چلتے ہیں۔ تو جب رسول کا تذکرہ ہوگا، جو رسول کے ساتھ گئے ان کا تذکرہ ہوگا، جو چھوڑے گئے وہ چھوڑے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے میرے محمد والے۔ بڑی توجہ، میرے بچے زندہ باد، اللہ سلام۔ محترم اللہ نے کہا دن کی قسم، سنیں گے کیوں اللہ نے دن کی قسم کھائی؟ ہمارے یہاں کیا قسمیں کھائی جاتی؟ سب یا تو اپنے سے بڑے کی یا سب سے پیارے کی۔ باپ کہتا ہے میرے بچوں کی قسم، بچے سب سے پیارے ہیں نا دنیا میں۔ بیٹا کہتا ہے ماں کی قسم، بھلے ماں کو تماچے مارتا ہو۔ یہ بھی تو مسلمان ہے نا، آج کتنے مسلمان گھروں میں مائیں تماچے کھاتی ہیں۔ جب دنیا ہم سے کہتی ہے بھائی یزید مسلمان تھا، تعجب ہے۔ ارے تعجب آپ کا دور ہو جائے گا، آج مسلم کلچر میں جائیے، جس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں نوجوان، اسی ماں کو تماچے لگا دیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے نوجوان آج مسلمانوں میں بہت سارے جو ماں باپ کو تماچے لگا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یزید مسلمان ہو کے حسین کو قاتل ٹھہرا۔ اما جب تم بیٹے ہو کے ماں کو مارنے والے ٹھہر سکتے ہو تو یزید اگر کلمہ پڑھ کے حسین کا قاتل ہے تو تعجب کیا ہے؟ تم اگر واقعی حسین کے ماننے والے ہو تو ماں کے قدموں میں سر رکھ دو، اس لیے کہ حسین تو وہ ہے نا کہ جس کی ماں کا انتقال ہوا تو ماں کے انتقال پر حسین نے کہا تھا ماں جب تک آپ اپنے حسین کو خود رخصت نہیں کریں گی حسین آپ کو ودا نہیں کرے گا۔ فاطمہ کفن میں لپٹی ہے مگر حسین کی ضد پر مچل پر بندے کفن ٹوٹ گئے تھے۔ تو اگر حسینی ہونا تو ماں کے لیے ایسے بیٹے بنو
तब फातिमा तुम्हारे इन आंसुओं को अपने रुमाल में ले जाएगी। ऐसे बेटे बन के कि माँ को तमाचे लगा के आओ, बाप को अज़ियत दे के आओ, तो फातिमा ऐसे आंसुओं को छाड़ देंगी। इसलिए कि गुनहगार बन के आते तो हम शफाअत करने वाले हैं, तुम गुनहगार बन के नहीं आए हो, तुम आपके गासिब बन के आए हो। इसलिए कि माँ को तमाचा लगने वाला गुनहगार नहीं होता, हक का गासिब होता है। अरे कहाँ है आप? ये जुमले नहीं समझ में आते। जब इंसान के अपनी तरफ पत्थर आने लगते हैं तो खुद के बचाव में लग जाता है ना दीदारे मोहतरम? तो आपने कैसे माफ किया? तो बीबी की अदालत में हार पाएगा। इसलिए बीबी ने कहा हम ऐसों की शफाअत नहीं करेंगे जो माँ बाप का कदरदान न हो, जो माँ बाप का कदरदान न हो हम उसकी शफाअत नहीं करेंगे। अब आइए बड़ी तेजी से, लिहाजा कुरान ने कहा कि दीन की कसम, यानी अंजीर की कसम। क्या है ये अंजीर का वक्त? दीन की कसम। क्या है ये दीन? अंजीर का अल्लाह ने जब आदम और हव्वा को, बाबा आदम और माई हव्वा, इंसानियत का आगाज, सारी इंसानियत के जद्दो मोड़ से आला, सारी इंसानियत के बाप सबके, ये अलग बात है कि इंसान जैसे हल्का करेगा क्या फर्क है, क्या फर्क है, क्या फर्क है जानवर में और आदमी में? क्या फर्क है? तो एक ही फर्क है ना कि जानवर अक्ल का मालिक नहीं है, तबीयत का मालिक है। इंसान आदमी अक्ल का मालिक है, जानवर तबीयत का मालिक है। उसकी तबीयत में आया उठा, उसकी तबीयत में आया बैठा, उसकी तबीयत में आया चला, उसकी तबीयत में आया रुक गया, उसकी तबीयत में आया खाया, उसकी तबीयत में आया मुंह फेर लिया, उसकी तबीयत में आया अपने घर से खाया, उसकी तबीयत में आया बाहर के घर से खा लिया, उसकी तबीयत में आया बाग खाया, उसकी तबीयत में आया खेत खाया। वो तो ये भी नहीं देखता ना कि बाग मेरा है कि किसी और का है। भाई क्या किया जाए, आप कहाँ है? जानवर ये नहीं देखता ना, वो तो ये भी नहीं देखता जहाँ मैं बैठा हूँ ये जगह मेरे बैठने लायक है भी कि नहीं है। मिल कर एक बाबा से बड़ा सलवार पीछे तक के लोग भाई देखे मैं क्या करूं। यहाँ सारे मुसलमान भाई यहाँ से वहां तक जो भी है हमारे इंसानियत के लोग, सबका ये अकीदा है ना कि जहाँ अल्लाह की आयतें पढ़ी जाए, जहाँ रसूल इस्लाम का तज़किरा हो, जहाँ दुरूद शरीफ की आवाजें हो, अल्लाह वहां से नहुसत दूर करता है, बरकत नाजिल करता है। तो सब अपने अपने दरवाजे में बरकतें लेने खड़े हैं ना, तो बरकत कब ज्यादा नाजिल होती है? जब दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ा जाता है। लिहाजा सबके घरों की बरकत के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। बड़ी तवज्जो रहे आपकी। मैं आ गया अपनी मंजिल तक, मैं आ गया। मैं चाहता हूं कि आप तक ये मौजू पहुंचा दो अपने वक्त मुअय्यना के अंदर। आवाज दी वक्ती दीन की कसम, अंजीर की कसम। अंजीर है क्या? का अल्लाह ने आदम और हव्वा को जब पैदा किया जन्नत में, आदम और हव्वा को जब पैदा किया जन्नत में रखा तो उनके जिस्म पर लिबास नहीं था। क्या लिबास? ड्रेस यानी कपड़े, ये कपड़े नहीं थे। तो जब एक दूसरे की दोनों पे निगाह पड़ी कपड़ा न होने की वजह से, तो फौरन गैरत आई और हया वो शर्म से पलकें झुक गई। एक बात समझ में आई ना कि गैरत, हया, ये सारी चीजें इंसान की फितरत है ना? फितरत है ना? फितरत कहते किसे? जो इंसान अपनी पैदाइश में लेके पैदा हो, बाई बर्थ, वो फितरत है। जो बाहर से अपना ले एक्सटर्नल चीजें, इंटरनल चीजें है फितरत, एक्सटर्नल चीजें है हैबिट यानी आदत और फितरत। तो फितरत में है गैरत। अब आदत अगर किसी की बेगैरती बन जाए तो फितरत की कमजोरी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कितने लोग बेगैरत हैं, तो अल्लाह ने इन्हें गैरत दे के पैदा किया है, मगर इनकी आदत इतना बढ़ गई है कि फितरत कमजोर पड़ गई है। मैं क्या करूं? है ना तवज्जो आपकी? ये बेटा वही बैठ जा वही। गौर कर रहे हैं आप? ये भी मेरा ही काम है, आपका नहीं। आपको मेरी तरफ मुतवज्जे है ना, लिहाजा ये मेरा काम है। अब उठना नहीं, जब तक मजलिस ना हो उठना नहीं। बड़े अच्छे बच्चे हो, हम देखेंगे तुम्हें, आराम से बैठ जाओ, आराम से, है ना। लिहाजा दीदार मोहतरम आवाज दी
اللہ نے کہ ان دونوں نے غیرت محسوس کی. پھر ہاتھ بڑھا کر انجیر کے پتے توڑے. انجیر کے پتے، انجیر ایک پھل ہے. انجیر کا حلوہ تو بہت سارے لوگ کھاتے ہیں نا، بڑا مشہور ہے. یہ مٹھائیوں کی دکان پر لوگ بہت پہلے مانگتے ہیں انجیر ڈرائی فروٹ بھی ہوتا ہے، انجیر پھل بھی ہوتا ہے. تو انجیر کے پتے، بڑے بڑے پتے انجیر کے جنت میں، انہیں توڑ کر اپنے جسم پر باندھا تو اللہ نے اس باندھنے کی قسم کھا لی. کیوں؟ یعنی اللہ کو انسانیت کے تمدن و تہذیب پر رشک آیا کہ میں نے حیا جس وجہ سے دی تھی اس وجہ کو سمجھ کر انہوں نے جسموں کو چھپا لیا. اللہ 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 اللہ. اس کا مطلب قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر وجہ تخلیق اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اللہ کے یہاں قسم کے قابل بن جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، جو خلقت کی ایک وجہ کو سمجھ لے اور سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو اللہ ان پتوں کی قسم کھا لیتا ہے. اور میرا نبی جو تمام چیزوں کی خلقت کا سبب بنا وہ اللہ کیا قسم کے قابل نہ بنے؟ اللہ کہا ہے بھائی، جو سبب خلقت ہے، جو وجہ خلقت کائنات ہے، جو صاحب لولا کا لما خلقت الافلاک ہے، وہ نبی کیا وہ قسم کے قابل نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں، تم اپنا بھائی کہتے ہو. ارے تم انجیر کے پتوں کے برابر تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ انجیر کے پتے تو جسم چھپاتے ہیں، تم تو لباس اتار لیتے ہو. پڑھیے میرے کیا محمد والے پیچھے والے ہے نا. جو مطالب سے میں گزر رہا ہوں صاحبان علم و فہم و ذکا ان مطالب کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے. میں نے کہا نا کہ میرا یہ اسٹیٹس، میری یہ گفتگو، میرا یہ بیان، اسے میں چھوڑ کر کلام نہیں کرتا. اب جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے ذوق سماعت کو بلند کرے، اس لیے کہ اونچائیاں سمجھانے کے لیے پستی پہ نہیں آتی، پستیوں کو سمجھنے کے لیے بلندی پہ جانا پڑتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ہے نا میرا مطلب. تو اب سماعتوں کو بلند ہونا پڑے گا. اللہ نے قسم کھائی، کس کی؟ یعنی گویا یہ انجیر کی قسم نہیں ہے، یہ انسان کے تمدن کی قسم ہے، تہذیب کی قسم ہے. اب آؤ میرا مولا کیا کہہ رہا ہے. میرا علی آواز دے رہا ہے نہج البلاغہ میں. کس سبجیکٹ پر؟ ایجوکیشن پر. کس ٹاپک پر؟ تعلیم پر. توجہ دلاتا ہوا کہہ رہا ہے میرا مولا سنو، جو باب شہر علم النبیین ہے، جو باب العلم نبوت ہے، جو منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کوفے میں کہ ھذا صفۃ العلم رسول اللہ، یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کا گنجینہ ہے. وَھذا صفۃ العلم رسول اللہ، یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کے علوم کا خزانہ ہے، میرا اپنا نہیں ہے. وَأَنَا سَقَّنِي رسول اللہ سَقًّا سَقًّا، اور مجھے رسول نے یوں علم بھرایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتی ہے. یہ نہیں کہا جیسے کبوتر کو دانا بھراتی، نہیں کہا جیسے کبوتر. یہ علی کا جملہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر محفوظ ہے. علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر فخر کیا ہے کہ یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کے علم کا گنجینہ ہے. اصحاب رسالت معاب کو جب علمی مسئلے درپیش ہوئے میرے علی کے دروازے پر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 مقامات پر کہا ہے کہ لولا علی اللہ لگا عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے مسئلے علی نے حل کیے ہیں علم کے. کیوں نہ حل کرتے؟ کیونکہ میرے رسول نے سارے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع میں اعلان کر کے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. تو سارے اصحاب کی سمجھ میں آیا کہ علم تک پہنچنا ہے تو دروازے تک جانا پڑے گا. اللہ اللہ. تو سارے صحابیوں نے رسول کی رسالت کا پاس کیا، ان کے حکم کو مانا. بھائی مانا جبھی تو صحابی کہلائے نا، جو حکم نہ مانے وہ صحابی ہے ہی نہیں. یہی تو معیار ہے نا کہ جو حکم مانے وہ صحابی. لہذا مانا علی کے دروازے پر. علی نے اس بات
لکھے آج مجمع میں ہوتے ہیں لیکن نہایت جاہل اور بدتمیز ہوتے ہیں. ان کے پاس ادب نہیں ہوتا ہے، ادب نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں تہذیب و تمدن کی قسم کھا کر یہ واضح کر دیا کہ علم اگر بغیر تمدن کے ہے تو جاہلوں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ جب پڑھا لکھا بدتمیزی کرتا ہے، جب پڑھا لکھا بدتمیزی کرتا ہے تو وہ لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے میرے مولا نے کیا کہا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے. سنو ایجوکیشن کیا ہے، سنو تعلیم کیا ہے. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے. ان الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ وہ یتیم ہے جس کے پاس ایجوکیشن اور لٹریچر نہیں ہے، جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے. یعنی یا تو یہ کہہ دیتے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، یا یہ کہہ دیتے کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے. کہا جیسے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ضروری ہے، ویسے ہی ہدایت کے لیے خالی علم کافی نہیں ہے، ادب بھی چاہیے. خالی ادب کافی نہیں ہے، علم بھی چاہیے. لہذا ادب. اور اس کے بعد زیتون جناب نوح کا زمانہ. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیا کروں. میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر 1 گھنٹے کی مجلس کے ڈسکشن میں یہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے ذاکروں کے لوگ ان کا سنیے ان کا کیا، تو ان کی مجلسوں میں شروع سے سننے والے ہوتے ہیں، 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا. اور ہمیں 45 منٹ برباد کر دینا ہوتا ہے کہ اب آپ آ جائیں، اب آپ آ جائیں، اب آپ آ جائیں. تو 45 منٹ تو بلانے میں نکل گیا، 15 منٹ سنانے میں رہ گیا. تو ہم تو 15 منٹ سنا سکے ہیں، اس میں بھی جو 15 منٹ سننے والے کیا پڑھا تو سمجھ میں نہیں آیا. ہمیں جب آغاز نہیں معلوم تو انجام کیا معلوم ہوگا. اللہ نے اسی لیے کہا قیامت سمجھنا چاہتے ہو، سورت مبارکہ اعراف میں کہا کما بداکم تعودون، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم محشر کیسے برپا کریں گے تو پہلے آغاز کائنات کو سمجھو. تو جنہیں انجام سمجھنا ہے وہ آغاز کو سمجھے، جنہیں اینڈ سمجھنا ہے وہ اسٹارٹ کو سمجھے. تو جنہیں اسٹارٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، اب ایک جملہ کہوں بھائی، اسلام کا اسٹارٹ یہ علی بتائیں گے یا خدیجہ بتائیں گے؟ اسلام کا اسٹارٹ یا علی بتائیں گے یا خدیجہ بتائیں گے؟ تو جنہیں آغاز معلوم ہے انہیں کا جو آخری فرد ہے میں اس کو متوجہ کر رہا ہوں اس مصرے کے ذریعے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیہ سے سنی حکایت ہستی. اب میں کیا کروں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا حکایت ہستی کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہونے کی کہانی. ہستی کہتے ہیں ہونے کو اور حکایت کہتے ہیں کہانی کو. تو شاعر نے کہا سنی حکایت ہستی تو ابتدا بھی جانتا ہو انتہا بھی جانتا ہو. اسلام وہ بتائے جو رسول کی ولادت کے وقت بھی ہو وفات کے وقت بھی ہو. اب جو بھی ہو یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے نا، یہی قانون ہے. قرآن مجید میں سورت اعراف میں کہا گیا بھائی جس کے گھر بچہ پیدا ہوگا وہی تو تاریخ ولادت بتائے گا کہ باہر کے لوگ بتائیں گے. بھائی بچہ بمبئی میں پیدا ہو گیا، یو پی سے جو ہجرت کر کے آئے ان سے جا رہے ہیں کہ مولانا علی اصغر حیدری کے یہاں بچہ پیدا ہوا، آپ بتا سکتے ہیں کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ تو اگر وہ انصاف والا ہوگا تو کہے گا ہمیں کیا پتا، جن کے گھر کا بچہ ہے ان سے پوچھو. تو بھائی اگر رسول کی تاریخ ولادت معلوم کرنا ہے تو یا ابو طالب سے پوچھو یا ابو مطلب سے پوچھو. بھائی ابو طالب سے پوچھو یا ابو طالب بتائیں گے. بھائی مہاجر تو نہیں بتائے گا نا، چاہے شہر میں ہجرت کر کے آیا ہو چاہے اسلام میں، وہ بتائے گا جو موجود ہے. اسی طرح شہادت رسول وفات رسول کی تاریخ. بھائی جو جنازے سب نے لکھا کہ میرے رسول کے جنازے میں 9 سے 14 لوگ. کس کے جنازے میں؟ جس کے ساتھ ابھی 2 مہینے پہلے حج کرنے والے 1.25 لاکھ تھے. 1.25 لاکھ حج کرنے والے، جنازے میں 14. تو اسی لیے تو میرے حسین نے کربلا کے میدان سے فخر کیا نا کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی حسن مشتبہ کو ملے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نانا کے ساتھ احد میں وقت پڑا تو ایک اکیلا میرا بابا علی، جنازے کا وقت آیا تو 14، میرے بابا پر صفین میں وقت آیا تو 50 سے
حسن پر وقت آیا تو 50 سے 60 سے زیادہ نہیں، لیکن میں وہ ہوں کہ میرے ساتھ کربلا میں 72 ہے، 72، اور ایسے 72 کربلا میں حسین کے ساتھ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دینے پر تیار۔ حسین یہ بتا رہے تھے شب عاشور کہ دیکھو میرے نانا کے ساتھ جنت جانے والے زیادہ تھے۔ میں یوں ہی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، جنگ خندق ہوئی نا اسلام کی، رسول اللہ نے کہا آج جو سب سے پہلے فتح خندق کی یعنی خندق کی جیت کی فتح کی خبر لے کر کے آئے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ دوڑ گئے جنت کے نام پر، بہت سارے لوگ دوڑ گئے، لیکن حسین رات کو کہہ رہے ہیں شب عاشور کہ جس کو جانا ہے چلا جائے۔ کوئی نہ گیا، پھر حسین جانتے ہو کیا کہتے ہیں، لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، پھر بھی کوئی نہ گیا۔ پھر اندھیرے میں حسین کی آواز گونجی عاشور کی رات کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت نہ جاؤ گے، حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو جاؤ، میں تم سب کے جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ جنت کی ضمانت کیسے دینے لگ گئے؟ کہا میرے نانا سے نہیں سنا کہ میرے نانا نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا لال حسن میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حسین سردار جوانان جنت ہے، اور اپنی سرداری کا ثبوت دیا ہے حسین نے کہ جنت میں جس کی حکومت ہے، جنت پر جس کا رائٹ ہے، جنت پر جس کا حق ہے، عید کی رات اپنی ماں سے مچل کے کہا اماں عرب کے بچے نئے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس لباس نہیں ہے۔ حسین کی ماں فاطمہ نے رسول کی زندگی میں یہ کہا میرے بچوں سو جاؤ، صبح درزی کپڑے لے کر آئے گا۔ ماں نے یہ کہا ساری تاریخیں لکھتی ہیں، سارے مورخین نے حدیثوں تک میں یہ بات محفوظ ہے، راویوں نے بیان کی ہے کہ صبح کو دروازے پر دستک ہوئی، بل بجی، کنڈی کھٹکھٹائی گئی، اور اتنے میں اندر سے پوچھا گیا من انتا، تو کون ہے؟ کہا نا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، حسن و حسین کا درزی ہوں۔ آنے والا جو درزی بن کر آیا سب یہ مانتے ہیں کہ جنت کا داروغہ تھا۔ اللہ اللہ، کیا اب اس سے بھی دنیا اندازہ نہیں کرتی کہ جہاں انسان کی حکومت ہوتی ہے وہاں سے سامان منگا لیتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ میرے گھر چلے گئے، کوئی سامان ایسا جو میری ملکیت ہو آپ بغیر انفارمیشن کے نہیں لا سکتے، لیکن اگر میں آپ کو بھیجوں اور اپنے گھر کہوں کہ جائیے مولانا نے کہا ہے فلاں سامان فلاں جگہ رکھا ہے وہ لے کے چلے آئے، تو فوراً آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ آپ کو پہلے کیوں نہیں ملا؟ میرے کہنے پہ کیوں ملا؟ تو سامنے والے انسان نے کہا گھر آپ کا ہے، مالکیت آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، جگہ آپ کو پتا ہے، کوڈ آپ کو پتا ہے، رکھا آپ نے ہے، آپ نہ منگوائیں گے تو ہم منگوائیں گے۔ تو یہی فرق ہے امتیوں میں اور آل محمد میں، امتی جنت جانے والے ہیں اور حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنت کے کپڑے منگا کے پہنے، مگر وہی حسین جب کہہ رہا ہے جاؤ میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، تو کہنے والے صحابیوں نے حسین کے کہا یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، جب جنت کے جوانوں کا سردار ہمارے پاس کھڑا ہے تو جہاں سرداری جوانان جنت ہے وہی ہماری جنت ہے، ہم اس کے علاوہ کیا جانے کہ جنت کیا ہے؟ جب آپ یہاں کھڑے ہیں یہاں تشریف فرمائیں، آقا ہم نہ جائیں گے، مولا ہم نہ جائیں گے، کوئی نہ گیا۔ عاشور کا دن آیا، ہر ایک نے اپنی جان قربان کی۔ آپ جانتے ہیں صحابیوں نے کیا کہا؟ کوئی صحابی کسی صحابی سے کہتا ہے زہیر قین مسلم ابن اوسجا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بھیا مسلم ابن اوسجا اگر ہمارے ہوتے ہوئے حسین کے کسی بچے پہ کوئی آنکھ آ گئی تو ہم رسول اللہ کو محشر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا ہماری زندگی میں کوئی حسین کا بچہ نہ جانے پائے۔ اور ادھر علی اکبر و عباس گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جوانوں کے ہوتے ہوئے اگر بابا کا کوئی دوست چلا گیا ہے تو دوستی پہ حرف آ جائے گا۔ ہر ایک کے پاس جذبہ، ہر ایک کے پاس جذبہ۔
سے پہلے خراج دیا. کبھی حبیب کا لاشا حسین نے اٹھایا, کبھی زہیر کا لاشا حسین نے اٹھایا, مگر عزادارو اصحاب حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی زندگانی ہوتے ہوئے حسین کے کسی بچے پہ آنچ نہیں آنے دیا. ہاں عزادارو, جب اصحاب نہ رہے تو حسین کو کبھی اپنے بھیا کے بازو اٹھانے پڑے, کبھی اپنے کڑیے جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا پڑا. عزادارو انتہائی ظلم یہی نہیں ہوئی بلکہ تو مہینے کا بچہ عزادارو جس کے گلے پہ ہرملا کا تیر لگا, مجھے نہیں پتا کہ اس کے گلے سے کیا نکلا. ارے جو دودھ پینے والا بچہ ہو شاید اس کی گردن سے ماں کا دودھ نکلا ہو, مگر علی اصغر کہیں گے دودھ نہ ڈھونڈنا, 3 دنوں سے میری ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا. عزاداران ایمان, یہ کربلا ہے. اور ایک لمحہ وہ آیا کہ جب کوئی نہ رہا, حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر چکے, تو روایت کہتی ہے کہ حسین خود میدان میں آئے اور میدان میں آن کر کے ایک صحابی ایک اصحاب کے مجمع کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے نا فرسان ہے جا, اے میرے شیرو تم کہاں سو گئے, تمہارے آقا کی جنگ دیکھو, 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو, 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو. یہ کہہ کے حسین نے جو حملہ کیا ہے تو فوجیں دارالامارہ کی دیواروں سے ٹکراتی تھی, مگر ایک مرتبہ حاطف غیبی کی صدا آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, اطمینان نفس کے مالک پناہ جا اپنے رب کی طرف. حسین نے اپنی تلوار نیام میں رکھی, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے تبر چلے, کہیں سے خنجر چلا. جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر سیدہ کے مظلوم لال رسول کے اس نواسے پہ برساتے جسے رسول اپنی زبان چساتے تھے, جسے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ تک لے گئے تھے. وہ حسین پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا. ایک مرتبہ وہ عالم ہوا کہ فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا. حسین کی تکیائی بہن در خیمہ پا گئی کہ زمین کربلا ناز کیوں رہی ہے. کیا دیکھا کہ شمر کے ہاتھوں میں میرے بھیا کا خنجر, بھیا کا سر ہے اور خنجر لہرا رہا ہے. آواز دی زینب نے, اے شمر بے حیا, میرا ماجایا بے قصور ہے. عزاداران ایمان, یہ عاشور کا دن گزر گیا. جناب زینب کے لیے روایت ہے کہ مقتل میں آئی, اب تک حسین نے ایک لاشے کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا تھا. بھائی کا لاشا زینب نے یوں اٹھایا کہ اٹھا کر کہا اللہم حاضر قربان, میرے مالک زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے. ابھی زینب نے حسین کو اٹھایا اور رکھا ہی تھا کہ مڑ کر خیمے کی طرف دیکھا تو خیموں میں آگ لگ چکی ہے, لڑے چھوڑی جا رہی ہے, اسباب لوٹے جا رہے ہیں. عزادارو یہ تو ہو گیا عاشور کا دن, شام غریبہ کا دن, مگر 11 محرم آئی. آج 12 محرم میں ہے اپنا. 11 محرم میں ظلم کی انتہا نہیں ہو گئی بلکہ یزید اور یزیدیوں نے حسین کے جو اہل حرم تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, خواتین تھی, ایک رسی میں 12 کلی جس میں 4 برس کی حسین کی یتیمہ. عجیب و غریب عالم ہے. عزادارو رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو ذر غفاری تھا. انہیں مدینے سے ربضہ قضا میں بھیجا گیا تھا, اور جانتے اکیلے صحابی تھے, ان کا کوئی نہیں تھا کوئی. ابو ذر غفاری, ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی, کم سی بچی. وہ اپنے بابا سے کیسے الگ ہوتی, کوئی پرسان حال نہیں تھا. ابو ذر جب ربضہ جانے لگے تو پورا راستہ ریت کا راستہ ہے, ریگستان ہے, مدینے سے ربضہ. ان کو بھیج دیا گیا, اونٹ پر بٹھا دیا گیا, بچی ساتھ ہے, اور کہا ابو ذر تمہارا سامان کھانا پینا تمہارے اونٹ پر باندھ کر دیا گیا ہے. اب جب راستے میں بھوک اور پیاس کی شدت میں ستایا تو سامان سفر کھولا تو اس کے اندر سوائے ریت کے کچھ نہ تھا. ابو ذر پر پیاس کا غلبہ, بچی پر پیاس کا غلبہ. راستہ طے کرتے رہے ابو ذر, طے کرتے رہے. ابو ذر کے چہرے کا رنگ دیکھا بچی نے تو حیران و پریشان ہو کر رونے لگی. اور عزادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری جو رسول کے بزرگ صحابی تھے, راستے میں ربضہ کے ان کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی تھی. کہ وہ ربضہ بھیجنے سے پہلے انہیں شام سے مدینہ اس طرح بلایا گیا تھا کہ بے کجاوا ناپا تھا اور دن رات لے کے دوڑنے والا دوڑ رہا تھا. جب راستے میں ابو ذر کی بچی کو جب یہ احساس ہونے لگا کہ میرا بابا دنیا میں نہ رہے گا, تو بابا سے تڑپ تڑپ کے رو کے وہ بچی کہتی ہے بابا اگر آپ نہ رہے تو ویران بن میں ریت کے صحرا میں میرا کون ہوگا.
ابو ذر نے اپنی بچی کو سینے سے لگا کے کہا اے میری لاڈلی گھبرانا نہیں، میرے رسول نے کہا ہے، میرے سچے رسول کا وعدہ ہے کہ ایک صحابی رسول مالک اشتر کا قافلہ گزرے گا، جب تمہیں موت آ جائے ابو ذر تو قافلہ گزرے گا اور وہ قافلہ تمہاری میت کو دفنائے گا۔ وہ قافلہ آیا، ابو ذر کی میت کو دفنایا۔ روایت میں جانتے ہو کیا ملتا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ ابو ذر کی بچی نے دیکھا کہ میرے بابا کی میت رکھی ہے اور ادھر سے گرد نمودار ہوئی، ادھر ہاتھوں کو ننھے ننھے اٹھایا اور کہا اے قافلے والوں یہ صحابی رسول ابو ذر کا لاش ہے۔ قافلے والے آئے، لاشے کو بعد میں دیکھا، پہلے بچی کو اٹھا کر کلیجے سے لگا لیا، اے میری بچی غم نہ کرنا، اے میری بچی تیرا بابا مر گیا تو کیا ہوا، ہم تمہارے لیے موجود ہیں، ہم تمہاری تربیت کریں گے، ہم تمہاری پرورش کریں گے۔ عزادارو، میرا چوتھا امام جناب سکینہ کو یہ کہانی سنایا کرتا تھا۔ جب سکینہ روتی راستے میں میرا امام یہ کہانی سناتا تھا، اور جب 11 محرم کی صبح کو جناب سید سجاد کے پاس ہتکڑیاں اور بیڑیاں لے کر اشقیاء آئے اور تازیانے لگا کر ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی تو کہا یہ بتاؤ تمہاری بہن سکینہ کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری سکینہ میرے بابا کے لاشے پہ گئی ہوگی۔ سید سجاد کو لے کر اشقیاء حسین کے لاشے کی طرف آئے، سکینہ کو زبردستی کھینچ کر باپ کے لاشے سے جدا کیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے سکینہ کہاں مان لو ورنہ بھائی کو تازیانے لگائے جائیں گے۔ سکینہ وہی ٹھہر گئی، کہا سکینہ اٹھو ہمارا قافلہ آگے جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے وہی کہانی دہرا دی، اے بھیا آپ ہی کہتے تھے نا کہ ابو ذر غفاری کی بچی نے ابو ذر کا لاشا راستے میں رکھ کر فریاد کی تھی، ایک قافلہ آیا تھا، میں بھی اپنے بابا کے لاشے کو لے کر نجف کے راستے میں رکھ دوں گی، کوئی قافلہ گزرے گا، کہوں گی اے قافلے والوں یہ نواز رسول حسین مظلوم حسین غریب کا لاشا ہے۔ سکینہ کو سید سجاد نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اے سکینہ چلو قافلہ آگے جائے گا، میرا بابا کربلا کے میدان میں بے گورو کفن رہے گا، اٹھو سکینہ شام کا تیرا زندان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ماتم حسین۔ روشن کر کے آگ باطل کے کلیجے میں لگا دیتے ہیں، بدعت کفر کا منصوب جلس جاتا ہے، جم کر نعرہ ہے جو لگا دیتے ہیں، اور کسی میں ہے اٹھا لے تو جواب ہوتا ہے۔ منکر پرچم عباس کی حالت یہ ہے، آگ دل میں لگی چہرہ کیوں دھواں ہوتا ہے، ان پہ کہتا ہے علم تیرا اونچا ہے، 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 علم سن لے چیلنج میرا سارے زمانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو مٹا چل پر کو اٹھانے والے، عرش اونچا ہے، علم تیرا 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 اونچا ہے، علم جب کبھی عزا خانہ رم تیرا اونچا ہے، علم تیرا اونچا ہے، علم تیرا اونچا ہے، علم تیرا اونچا اتنی محرم میں بڑھا دیتی ہے، پھر بھی بڑھتی ہے رقم تیرا اونچا ہے، علم 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 کہتے ہیں جو غم سرور تمہیں کیا دیتا ہے، داغ دامن سے گناہوں کے مٹا دیتا ہے، جس کو معبود بلندی سے
गिरा देता है। चाहे अलम तेरा ऊंचा है, अलम तेरा ऊंचा है, अलम परचमे हज़रत अब्बास का सहन तेरा ऊंचा है, अलम अब हमने किया नाज़िर चला मौला, मित्र है रही लड़ने में सफाई मौला, यूं तो रोए ना मुबारक पे अभी मिलना पड़े, आ गई दौड़ के चुल्लू में तराई मौला, हम तो खाते हैं कसम तेरा ऊंचा है, आसमानों को ज़मीन में बुलाया, लिखे गौर का कलम तेरा ऊंचा है, अलम 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 आबाद मेरे आबाद मेरे लश्करम, आबाद मेरे लश्करम करबला करबला तेरे आबाद के परचम को सलामी देंगे, करबला 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 तेरे आबाद के परचम को सलामी देंगे, करबला करबला सितारों में चमक बाकी है, जब तलक चांद सितारों में चमक बाकी है, करबला 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 तेरे अब्बास के परचम को सलामी देंगे, करबला करबला तेरे शब्बीर के मातम की धमक बाकी है, करबला 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 तेरे अब्बास के परचम को सलामी देंगे, करबला करबला जब तलक में दिल में है धड़कन बाकी, जब तलक में दिल में है धड़कन बाकी, जब तलक यज़ीद से है अन बाकी, जब तलक यज़ीद से है अन बाकी, नूरे हक की चमक हुए दर बाकी, ता क़यामत रहे शब्बीर का मातम बाकी, करबला तेरे अब्बास के परचम को सलामी देंगे, करबला करबला तेरे अब्बास के परचम की कसम खाते हैं, तेरे अब्बास के परचम की कसम खाते हैं, तलब है जो आलम की कसम खाते हैं, तक़याम है जो इस की कसम खाते हैं, तेरे शब्बीर
सिर्फ रसूल खुदा आए सर पर सर नहीं था तेरा दर बदर ले गए बानी जफा बेकफन लाश है बेसर है गरीब जहरा है बदन घोड़ों से पामा तेरा बावैला नहीं नवा बला नहीं नवा बला बला क्यों हुई तो जफा बला क्या दिव्या की कथा बला क्या दिव्या की कथा बला वो तो कहे तो बता बला अपने मेहमान पे ये निशान क्यों कर जिसकी मान को मेहर एक महल में बहादुर लाशे एक महल में बहादुर लाशे आने बेटे भतीजे प्यासे मारा मारा हुए सारे ऐसे एक कुरान के पारे जैसे हाँ उड़ उड़ के शहीदों का कफन बनती थी फूल से फातिमा ज़हरा की सदा आती थी मर गया दश्त में हम शक्ले नबी खाके सीने पे सितम की बरछी घर का घर ज़ैनब मजलूम का बर्बाद हुआ लूट गया शहर नबी करबला आबाद हुआ हुए तक आए हरम लट गए हुए तक आए हरम गई आलम है माहे में तबर मातम है माहे में तबर मातम नौहा करते थे तभी कैले हरम आए अलमदार उठो चलती है दैना की रिदा कोई बाकी न रहा आबिद मुश्तर के सिवा फातिमा ज़हरा ये देती है दुआ फातिमा ज़हरा ये देती है दुआ ता क़यामत रहे ये फर्शे अज़ा यूं ही आती रहे मातम की सदा वो हर एक लब पे लोहा हश्र में लाल वाला ये कारों से पुरसालूंगी से पुरसालूंगी मैं अज़ादारों को जन्नत की बशारत दूंगी शिरकत की गुजारिश है। बाद मजीद से नियाज का इंतजाम किया गया है। बिल्डिंग नंबर 100 ग्राउंड फ्लोर।
مطابق 15 محرم الحرام کے دن ایک مرحوم ظہیر حسن سیٹ کے یہاں مجلس منعقد کی گئی ہے منو کے گھر پہ، بلڈنگ نمبر 100 گراؤنڈ فلور، جسے خطاب علی جناب مولانا خطاب فرمائیں گے کیا گیا ہے، اور 26 فروری 27 محرم کے دن السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا باب المراد، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا ثمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن الامیر المومنین، السلام علیکم یا مسلم ابن اوسجہ، السلام علیکم یا حبیب، السلام علیکم یا معین الظلفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، امام علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، علمان 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 یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا تفصیل فرقان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک، اسال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی چڑیوں کا چہکنا، پھولوں کا مہکنا، پھولوں کا مہکنا، تاروں کا چمکنا، تاروں کا چمکنا، سورج پلٹا دے، سورج پلٹا دے، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، حسین کا بابا، حسین کعبے میں ولادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، مسجد میں شہادت، نعرہ
سارے پڑھیے گا. شکریہ شکریہ. ایک مارے گا. کہ گھر بیچ میں تھا پیچھے ہوتا نہ ہوتی اس قدر صبح نہ ہوتی جان لے قدر صبح راکی آئی اگر پردیس نادان نہیں میں کوئی پرسا نہیں ہوتا. کاش بڑھ کر حرملا سے یہ تو کہہ دیتا کوئی. کاش بڑھ کر یہ تو کہہ دیتا کسی گردن میں قامت سے بڑا پیکا نہیں ہوتا. اسیروں کا زمانے میں کوئی پرسا نہیں ہوتا. یہ ماں کہتی تھی مل جاتا جو میرے حال کو پانی. یہ ماں کہتی تھی مل جاتا جو میرے لال کو پانی. تو میرے آنسوؤں کا آج یہ عنوان نہیں ہوتا. اسیروں کا زمانے میں کوئی پرسا نہیں ہوتا. ہے کھانے کے لیے ہم اور پینے کے لیے آنسو. ہے کھانے کے لیے ہم اور پینے کے لیے آنسو. سوائے کربلا ایسا کہیں مہمان نہیں ہوتا. اسیروں کا زمانے میں کوئی پرسا نہیں جو